بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات محترم، کیا اسلام میں بدشگونی کا تصور کرنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی جنت کے مہمان بنیں گے بغیر حساب و کتاب کے؟ اتنی فضیلت والے لوگ، اتنی رفعت والے لوگ، اتنے مقام والے لوگ کہ جو اللہ رب العزت کے جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، جو دین سے دور لوگ ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی کالی بلی آ جائے، ان کے آگے سے گزر جائے، بدشگونی لے لیتے ہیں، اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شیشہ ٹوٹ جائے، کانچ ٹوٹ جائے تو بدشگونی لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کون سا نقصان ہونے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بالکل غلط ہے، دین سے دوری والی بات ہے، بالکل ناجائز بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بتلائے ہیں، ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ایسا کون سا رستہ ہے جس سے ہم اختیار کر کے صحیح رستے پہ چل کر ہم جنت کے مہمان بن جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا کون سا ایسا طریقہ ہے، ہم کون سا ایسا طریقہ استعمال کریں کہ جس سے ہم جنت کے مہمان بن جائیں؟ یقیناً ایک ہی رستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اور اللہ نے جو ہمیں رستہ بتلایا ہے۔ اگر کسی والدین کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تو بدشگونی لے لیتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کون سا نقصان ہونے والا ہے، پتہ نہیں کل کیا بنے گا، کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں فتوکل علی اللہ، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے کون سے لوگ ہیں؟ فتوکل علی اللہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، کسی پیر پہ نہیں، کسی فقیر پہ نہیں، کسی اللہ کے بنائے ہوئے انسان پہ نہیں، بندے پہ نہیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک پہ بھروسہ کرتے ہیں۔